اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کی یہ صفت بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کے سلسلے میں جن باتوں پر خاص طور سے زور دیا ہے اور آپ کی اخلاقی تعلیم میں جن کو خاص اہمیت حاصل ہے، ایک یہ بھی ہے کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور سختی کا رویہ اختیار نہ کرے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود مہربان ہے، نرمی اور مہربانی کرنا اس کی ذاتی صفت ہے، اور نرمی اور مہربانی کرنا اس کو بہت محبوب ہے، یعنی اس کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے بندے بھی آپس میں نرمی اور مہربانی کا برتاؤ کرے، اور نرمی پر وہ اتنا دیتا ہے جتنا کہ وہ سختی پر نہیں دیتا، اور جتنا کہ نرمی کے سوا کسی اور چیز پر بھی نہیں دیتا۔ بعض لوگ اپنے مزاج اور معاملے اور اپنے برتاؤ میں سخت ہوتے ہیں، اور بعض لوگ نرم اور مہربان ہوتے ہیں، اور لوگ حقیقت یہ سمجھتے ہیں کہ سخت گیری سے آدمی وہ حاصل کر لیتا ہے جو نرمی سے حاصل نہیں کر سکتا۔ گویا ایسے لوگوں کے خیال میں سخت گیری کامیابی کی کنجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ارشاد میں اس غلط خیالی کی بھی اصلاح فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے نرم جوئی کی عظمت اور رفعت بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے کہ اس کے بندوں کا باہمی معاملہ اور برتاؤ میں نرمی کا ہو۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ مقاصد کا پورا ہونا اور نہ ہونا اور کسی چیز کا ملنا نہ ملنا تو اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت پر موقوف ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اسی کے فیصلے اور اسی کے کرم سے ہوتا ہے۔ اس کا قانون یہ ہے کہ وہ نرمی پر اس قدر دیتا ہے جس قدر کے سختی پر نہیں دیتا، بلکہ نرمی کے علاوہ کسی چیز پر بھی اللہ تعالیٰ اتنا نہیں دیتا جتنا کہ نرمی پر دیتا ہے۔ اسی لیے اپنے منافع اور اپنے معاملات کے نقطہ نظر سے بھی اپنے معاملات میں انسان کو چاہیے کہ نرمی اور مہربانی کا رویہ اختیار کرے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو، اس کے کام پورے کرے، اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے حق میں مہربان ہو اور بجائے سخت گیری کے نرمی کو اپنا اصول اور اپنا طریقہ بنائے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نرمی کی صفت سے محروم ہو گیا وہ سارے خیر سے محروم کیا گیا۔ مطلب یہ کہ نرمی کی صفت اتنی بڑی خیر ہے اور اس کا اتنا بڑا درجہ ہے، لہذا جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر قسم کی خیر، ہر اچھائی اور بلائی سے محروم رہے گا۔ دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں سے نوازے اور ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے بندوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے دلوں کو نرم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے خوب شیئر کریں اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاک اللہ۔